شیخ حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب و غریب اور غیر مفید امور کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدہ؟ ان امور کا علم حاصل کرنا چاہیے جو خاتم رحمہ اللہ نے اپنے استاد شقیق بلخی رحمہ اللہ سے سیکھے تھے۔ ایک روز شقیق بلخی رحمہ اللہ نے خاتم سے پوچھا کہ تم نے کتنے دن میرے ساتھ گزارے ہیں؟ خاتم رحمہ اللہ نے کہا 33 سال۔ شقیق رحمہ اللہ نے کہا اس عرصے میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے؟ خاتم نے عرض کیا اس عرصے میں میں نے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ شقیق رحمہ اللہ اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ ضائع کر دی اور تم نے صرف 8 مسئلے حاصل کیے ہیں۔ خاتم رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ اس سے زیادہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا بتلاؤ وہ کون کون سے مسائل ہیں جو تم نے اس عرصے میں مجھ سے سیکھے ہیں؟ خاتم رحمہ اللہ نے ہر مسئلے کی الگ الگ تفصیل بیان کی۔ پہلا یہ کہ میں نے ہر مخلوق پر نظر ڈالی، میں نے دیکھا کہ ہر شخص کا ایک محبوب ہے، وہ قبر تک اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے، لیکن قبر میں پہنچنے کے بعد اسے اپنے محبوب سے جدا ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں کو اپنا محبوب ٹھہرایا تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد گرامی میں غور فکر کیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ ترجمہ، اور جو شخص یعنی دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا اور نفس کو حرام خواہش سے روکتا ہوگا، سو جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حق ہے، اس لیے میں نے اپنے نفس پر خواہشات سے دور رکھنے کے لیے محنت کی، یہاں تک کہ وہ معبود حقیقی کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسرا یہ کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ قدر و قیمت رکھنے والی چیزوں کو دل و جان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میری نظر اس آیت پر پڑی، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ ترجمہ، اور جو کچھ تمہارے پاس یعنی دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ دائم رہے گا۔ چنانچہ جو قیمتی چیز میرے ہاتھ لگی اسے اپنے پاس محفوظ رکھنے کے بجائے میں نے اللہ تعالیٰ کی یہاں امانت رکھ دی تاکہ ہمیشہ باقی رہے۔ چوتھا یہ کہ میں نے ہر شخص کو مال، حسب، نسب اور عزت کی خواہش میں گرفتار پایا، حالانکہ حقیقت میں یہ سب چیزیں ہیچ ہیں۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد پر غور فکر کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ترجمہ، اللہ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عزت حاصل کرنے کے لیے میں نے تقوی اختیار کیا۔ پانچواں یہ کہ میں نے لوگوں کو ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہوئے دیکھا، اس کی واحد وجہ جذبہ حسد ہے۔ اس کے بعد میں نے باری تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ترجمہ، دنیاوی زندگی میں ان کو روزی ہم نے تقسیم کر رکھی ہے۔ چنانچہ میں نے جذبہ حسد پر لعنت بھیجی اور اس اعتقاد کے ساتھ مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کی، ہر چیز اللہ کی یہاں سے مقسوم ہے۔ چھٹا یہ کہ میں نے لوگوں کو آپس میں 2 دست گریبان دیکھا، حالانکہ اللہ نے صرف شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ یہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے، سو تم اس کو دشمن سمجھتے رہو۔ اس بنا پر میں نے صرف شیطان کو اپنا دشمن سمجھا اور یہ کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں۔ اس کے علاوہ میں نے کسی کی بھی عداوت کو دل میں جگہ نہیں دی۔ ساتواں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص روٹی کے لیے بھاگ دوڑ میں مصروف ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے اور حلال و حرام کا امتیاز کو بیٹھا ہے، حالانکہ قرآن پاک میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ ترجمہ، اور کوئی جاندار روئی زمین پر چلنے والا نہیں کہ اس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔
میں نے خیال کیا کہ میں بھی ان حیوانوں میں سے ایک ہوں جن کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، چنانچہ تلاش معاش کی بجائے میں نے ان امور میں مصروف ہوا جو اللہ نے مجھ پر فرض کیے ہیں۔ 8واں یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز پر تکیہ کیے بیٹھا ہے، کوئی تجارت پر، کوئی اپنے پیشے پر، کوئی زمین جائیداد پر، کوئی صحت و تندرستی پر، جبکہ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ در حقیقت وہی ذات میرے لیے بہت کافی ہے۔ شقیقی بلحی رحمہ اللہ نے فرمایا، اے حاتم رحمہ اللہ، اللہ تجھے حسن عمل کی توفیق سے نوازے۔ جو کچھ تو نے اب تک سمجھا ہے وہی در حقیقت چاروں آسمانی کتابوں یعنی قرآن، زبور، انجیل اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ جو شخص ان 8 مسئلوں پر عمل کرتا ہے وہ شخص گویا ان چاروں کتابوں پر عمل پیرا ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اس طرح کا علم علماء آخرت ہی حاصل کرتے ہیں، علماء دنیا تو ان علوم کی تحصیل میں مشغول رہتے ہیں جن کے ذریعے مال مل سکے اور منصب حاصل ہو سکے، ان علوم پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت ضحاک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر ایک دوسرے سے صرف ورع حاصل کرتے تھے اور آج کل کے لوگ محض کلام حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ جو علوم ہم نے حاصل کیے ہیں اس پر عمل پیرا ہو، یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ والسلام۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔